حاضرین بز السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحنان المنان الذي خلق الانسان وعلمه البيان والصلاة والسلام على رسوله سید الانس والجان وعلى آلہ واصحابہ ذوی الخیر والإحسان، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ آمنت باللہ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسوله النبی الامین المعین المتین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ الحمدللہ شورا اعظام علماء اکرام کی جو ہے فہرست طویل ہے۔ ہم الحمدللہ میزبان ہیں اور ہم مہمان کی اچھی خدمت کرنا جانتے ہیں۔ یہ ہمارے بستی کا رواج ہے الحمدللہ کہ ہم ہر طریقے سے مہمان کی مہمان نوازی کرنا جانتے ہیں، اور میں چند باتیں اس نیت سے کر رہا ہوں کہ صرف بزرگان دین کا فیضان ہم تک پہنچے۔ تقریر کرنا مقصد نہیں ہے، آپ سب جانتے ہیں تقریر تو ہر مجمع میں ہوتی ہے، لیکن کچھ مجمع ایسے ہوتے ہیں کہ جہاں پر صرف فیضان لیا جاتا ہے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں، آئی نئی حکومت سکہ نیا چلے گا، آئی نئی حکومت سکہ نیا چلے گا، عالم نے رنگ بدلا صبح شب ولادت۔ علامہ حسن کا یہ شعر ہے، عالم نے رنگ بدلا صبح شب ولادت، اور میرے امام نے قلم اٹھایا اور لکھا، صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا۔ اگر آپ اتنی خاموشی سے سنیں گے تو مجھے لگتا ہے کہ مجھے بھی بیٹھنا پڑ جائے گا، کیونکہ میں آپ کو صرف تیار کر رہا ہوں۔ ہمارے خطیب ہندوستان مولانا امتیاز برکاتی صاحب انشاءاللہ آپ کو بہت جلد خطاب نیاب سنائیں گے۔ اس سے قبل ماشاءاللہ ہمارے پاس اچھے نعت خواں بھی ہیں، تو آپ بولتے رہیں انشاءاللہ العزیز، کیونکہ وہ کہا ہے کسی نے جو بولتے نہیں ہیں وہ بیمار لگنے لگتے ہیں، تو آپ بیمار نہ لگیں بلکہ آپ انشاءاللہ بولتے رہیں محبت کے ساتھ۔ صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا، میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا، نور دن دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ ہم سب اس بات سے واقف ہیں کہ الحمدللہ اس عظیم ہستی کا ہم اور آپ میلاد منائیں گے کہ جس کا میلاد خود رب کائنات نے منایا۔ بولیں نا سبحان اللہ۔ آپ تیار ہو انشاءاللہ؟ پھر میں آپ کو کچھ بتانے کی کوشش کروں گا۔ اللہ رب العزت جل وعلا نے خود مصطفیٰ کا میلاد منایا، خوشیاں منائیں۔ قرآن عظیم جل وعلا کے اندر ایک آیت نہیں بہت ساری آیتیں ہیں کہ جن سے میلاد مصطفیٰ کا ثبوت ملتا ہے، اور الحمدللہ ہم اس نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہیں کہ جس نبی کے بارے میں اعلیٰ حضرت نے فرمایا، تو زندہ ہے واللہ۔ بولیں سبحان اللہ۔ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ الحمدللہ یہ 1500 سالہ جشن عید میلاد النبی، ایک بات میں یہاں آپ کو بتاؤں کہ ہم الحمدللہ مقدر کے دھنی ہیں، قسمت والے ہیں۔ 1400 سالہ جو میلاد نبی منایا ہوگا وہ کتنے خوش قسمت ہوں گے جنہوں نے 1300 سالہ میلاد نبی میلاد مصطفیٰ منایا ہوگا، وہ کتنے خوش قسمت ہوں گے۔ لیکن اللہ رب العزت نے اس 1500 سالہ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ پاک نے ہمیں زندہ رکھا ہے، اور ہو سکتا ہے نہیں ہو جائے گا 16 سال 1600 سالہ میلاد نبی، کیا پتہ ہمیں ملے یا نہ ملے، بلکہ بہت ممکن ہے،
کیونکہ انسان کی زندگی بہت مختصر ہے، بلکہ اس دنیا سے جاؤ تو اس شان کے ساتھ جاؤ، زمانے والوں کو بتاؤ کہ ہم وہ ہیں کہ جو اللہ اکبر اس شان کے ساتھ مصطفیٰ کی ولادت مناتے ہیں، کیونکہ مصطفیٰ کی ولادت پہ اپنا منہ ٹیڑھا وہ کرتا ہے کہ جو اللہ اکبر حلالی نہیں بلکہ حرامی ہوتا ہے، اس کی نسلیں اللہ اکبر اسے خود پتہ نہیں، جو مصطفیٰ کی شان پر بھونکتا ہے اس کی حیثیت کیا ہے، اس کا وقار کیا ہے، اس کی اوقات کیا ہے۔ ارے اللہ رب العزت جل وعلا خود قرآن عظیم میں اپنے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو ہے اللہ اکبر تعریف بیان کرتا ہے۔ ہر مسلمان، ہر ایمان والا اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر کے بتائے، آپ بتائیں آپ کو کوئی خوشی ملتی ہے کہ آپ اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے ہیں؟ آپ کو کوئی نعمت ملتی ہے کہ آپ اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے ہیں؟ آپ کہیں گے ہاں ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اور اس کی نعمت کا چرچا بھی کرتے ہیں، تو پھر اعتراض کیوں ہوتا ہے؟ اللہ نے تو فرمایا نا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اے لوگو اپنے رب کی نعمت کا خوب خوب چرچا کرو۔ اللہ اکبر، دیکھیں نا اللہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اور اس کے رب نے ہمیں یہی تعلیم دی ہے۔ بلکہ اگر یوں کہا جائے میلاد مصطفیٰ جب آتا ہے لائٹ کہیں اور جلتی ہے، تکلیف کہیں اور ہوتی ہے، جھنڈا کہیں اور لگتا ہے، تکلیف کہیں اور ہوتی ہے۔ میں نے کہا سب سے بڑی بات میں نے آپ کو بتا دی، اس سے بڑا میرے پاس جملہ نہیں ہے کہ جو بندہ میلاد مصطفیٰ پر اللہ اکبر اعتراض کرتا ہے تو میرا یہ دعویٰ ہے اللہ اکبر وہ حلالی نہیں ہو سکتا۔ جو مصطفیٰ کو گالیاں بکتا ہے وہ حلالی نہیں ہو سکتا، بلکہ یہ میں نہیں کہتا، یہ قرآن کہتا ہے، یہ قرآن کا فرمان ہے۔ اللہ رب العزت قرآن عظیم کے اندر ارشاد فرماتا ہے میرے عزیزو، اس لیے کہ 1500 سالہ جشن عید میلاد النبی ہم تو اس شان کے ساتھ مناتے ہیں، اس آن کے ساتھ مناتے ہیں اللہ اکبر، اور اپنے دلوں میں یہ عقیدہ رکھتے ہیں اور زمانے والوں کو بتاتے ہیں نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول، نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول، سوائے ابلیس کے اس جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضرت علامہ سید نعیم القادری صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ جسے مصطفیٰ سے محبت ہوگی وہ کچھ بھی کرے مصطفیٰ کا میلاد ضرور منائے گا۔ لوگ کہتے ہیں تکلیف ہوتی ہے کہ جناب جلوس نکلتا ہے، عورتیں چھتوں پر آتی ہیں، کیوں صرف جلوس پر آپ کو یہ بات کیوں یاد آتی ہے؟ آپ کی اولاد چھوٹی عید پر یا بڑی عید پر پکچر ہال پکچر دیکھنے جائے تو اس وقت آپ چھوٹی عید کو دوش کیوں نہیں دیتے؟ پتہ چلا کہ میلاد جو ہے اللہ اکبر عید اپنی جگہ شریعت مصطفیٰ میں صحیح ہے، میلاد مصطفیٰ بھی صحیح ہے، کمی کہیں نہ کہیں تیرے اندر موجود ہے۔ میرے عزیزو یاد رکھو میلاد مصطفیٰ صلی اللہ